اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی معاد کی شناخت، قیامت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، موت کے حقائق، بعد کی دنیا جس کو آخرت کہتے ہیں، جنت و دوزخ، اس کے بارے میں ہماری انشاءاللہ تفصیلی گفتگو اس میں چلے گی۔ اس سے پہلے والے درس میں جو میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا کی جو صفات قرآن مجید میں بیان کی ہیں خداوند عالم نے، ان میں سے پہلی صفت یہ تھی جو اسماعیلیہ عرض کے معنی تبتغون عرض الحیات الدنیا، کہ تم جو ہے دنیا کی جو ہے زود گزر، جلدی گزر جانے والی جو ہے زندگی، اس کو چاہتے ہو۔ تو عرض کیا کہ ہم کچھ دن کے، کچھ سالوں کے اس میں مہمان ہیں، خداوند عالم نے ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ اس میں یہ دنیا دار الامتحان ہے دوستان عزیز، اس میں جتنا ممکن ہو سکے اپنی آخرت یعنی ہمیشہ کی زندگی کے لیے اپنے گھر کو آباد کر لیں۔ جیسے اس دنیا میں رہنے کے لیے ہم کیا کیا مشکلات سہتے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں سفر، سروس میں جانا، کاروبار کرنا، دھکے کھانا کہ ہوتا ہے۔ اس کا مقصد و ہدف عموماً یہ کہ ہماری یہ زندگی دنیا میں جو ہے اچھی گزرے، اچھا مکان ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھی فیملی ہو، جو کچھ دنیا میں ضرورت ہے ہمیں جو ہے وہ سارا کچھ مل جائے۔ تو خداوند عالم نے منع نہیں کیا، خدا نے کہا کہ یہاں بھی اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرو، لیکن حلال طریقے سے، طاہر طریقے سے، ظلم سے دوری کرتے ہوئے، کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا۔ اگر کچھ اپنی زندگی میں جو آپ نے لیے کما کے کچھ اتنا جمع کر لیا ہے، بلکہ اسی میں سے اگر قربانی کر کے خدا کی مخلوقات کے لیے، خدا کے دین کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، انسانیت کی بھلائی کے لیے اگر تھوڑا تھوڑا بھی خرچ کر دو گے تو یہ تمہارا ضائع نہیں جائے گا۔ جیسے بینک میں جمع کر کے رکھتے ہو، بینک بیلنس ہوتا ہے، جیسے بیمہ پالیسیاں کراتے ہو کہ مشکل کے وقت، حادثات کے وقت، موت کے وقت جو ہے ہماری ضروریات پوری ہو جائیں، ہم مشکل میں نہ پڑیں، تو اپنی ہمیشہ کی اور آخرت کی زندگی جہاں موت نہیں آئے گی، جہاں آپ کو رہنا ہے اور وہاں وہی کچھ آپ کو ملنا ہے جو کچھ آپ نے اس دنیا میں کما کر وہاں کے لیے بھیجا ہوگا۔ فرق یہ ہے کہ آپ نے یہاں محنت تھوڑی کی، یہاں جو ہے عموماً قانون جو چلتا ہے نا کہ 60 سال تک جو ہے وہ آپ کام کرو، حکومت کی سروس کرو، اور اس کے بعد جو باقی زندگی ریٹائرمنٹ کی رہ جائے گی اس میں آپ کو جو ہے اتنا دیا جائے گا کہ آپ زندہ رہ سکیں، پینشن ملتی ہے آپ کو۔ لیکن خدا فرماتا ہے کہ یہاں سے اگر تھوڑا سا بھی بھیج دیا تو وہاں آپ کو اتنا ملے گا کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، جس کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو لہذا دوستان عزیز، اس زندگی کو، یہ زندگی جو عرض الحیاء ہے، جلدی گزرنے والی زندگی، اسی کو اپنا ہدف اور مقصد نہ بنا لیں، بلکہ اس زندگی کا ہدف اور مقصد بنائیں آخرت کی زندگی۔ یہ ظاہر سی بات ہے، اس دنیا کی رنگینیاں آنکھوں کو چندھیا دیتی ہیں، انسان جو ہے بے صبر ہے کہ خوش دیکھتا ہے کہ جب اس کے پاس گاڑی ہے تو میرے پاس بھی ہونی چاہیے، اس کے پاس بلڈنگ ہے تو میرے پاس بھی ہونی چاہیے۔ جب کہ آپ نے دیکھا کہ جو بھی خدائی لوگ گزرے ہیں ان میں سے اکثریت جو کاروباری طبقہ ہو کر بھی جو کچھ بھی تھا انہوں نے خدا کے رستے میں سارا کچھ دے کے خدا سے کاروبار کر لیا، بزنس کر لیا، اور اپنی ہمیشہ کے گھر بنا لیے ہیں، اپنی بلڈنگ بنا لیے ہیں، اپنے عیاشی کا وہاں سامان، یہاں شراب آپ پی نہیں سکتے، وہاں اور جو مل بھی نہیں سکتی وہاں شرابن طہورا، وہاں جو کچھ جنت کے انشاءاللہ بعد میں وصف بیان کروں گا، جو آپ چاہیں گے خدا کے حکم سے آپ کو ملے گا، کیونکہ رضائے خدا کی جگہ سلامن سلامن کی آواز ہوگی، غلام آپ کے آگے پیچھے ہوں گے، لونڈیاں آپ کے آگے پیچھے ہوں گی، پاکیزہ بیوی ہوں گی، پاکیزہ زندگی ہوگی، گندگی نہیں ہوگی، طہارت ہی طہارت ہوگی۔ لہذا دوسرے لوگوں کو دیکھ کے کہ وہ فلاں عہدے پہ چلا گیا اور اتنا کما رہا ہے، اس نے جو ہے غلط طریقے سے کیا تو اتنا کما لیا، یہ بنا لیا، یہ 4 دن کی یہی صبر تو ہے
کہ لوگ آپ کے ساتھ جو ہے، کل میں ایک ملعون کی تقریر سن رہا تھا، وہ امام زمان السلام کے بارے میں جو ہے بکواس کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ وہ نعوذ باللہ چھپا ہوا ہے، آئے گا ہی نہیں، اس سے پوچھو فلاں، یقین رکھیں وہ آئے گا۔ اور انہی کی جو ہے یہ نظر کرم ہے کہ جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، جس کی وجہ سے یہ جہان کو، حتیٰ ان خناسوں کو بھی سانس مل رہی ہے، لیکن ان کا بھی امتحان چل رہا ہے، ہمارا بھی امتحان ہو رہا ہے۔ اس میں کامیاب وہی ہے جو صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، ایثار کے ساتھ پاکیزہ زندگی گزارے گا، اور ہدف اور مقصد یہ زندگی نہیں بلکہ آخرت کی زندگی ہوگی، دوسروں کی، لوگوں کو بھی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کو بھی ہدایت دینے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنی ہدایت کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ کام کرتا ہے، تو یقیناً یہ انسان کامیاب ہیں۔ اس کے بعد جو ہے قرآن مجید نے دوسری جو صفت بیان کی ہے، اس دنیا کی جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس کو جو ہے متاع اور ابزار یعنی وسیلہ قرار دیا ہے۔ قرآن مجید جو ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ یہ دنیا جو ہے زور گزر ہے، اور اس کے لیے سرمایہ گزاری کرنا، سارا اس کو ہدف اور مقصد بنا لینا، یہ کسی بھی انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خواب کی مانند ہے۔ اس کی مثال ایک خواب کی ہے، جیسے انسان بعض اوقات بڑے اچھے اچھے خواب دیکھتا ہے، ہواؤں میں پرواز کر چکا ہوتا ہے، اس کی کئی پیاری اچھی بلڈنگ ہوتی ہیں، عیاشی کر رہا ہوتا ہے، اور بعض کا یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ ساری دنیا اسی خواب میں دل لگا لیتا ہے، اسی کو اپنے دنیا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، لیکن جو ہے کچھ منٹوں کے بعد، گھنٹوں کے بعد جب آنکھ کھلتی ہے تو سارا ختم، وہ خوشیاں عارضی ثابت ہوتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ دنیا بھی جو ہے یہ بھی ایک ابزار ہے، خداوند عالم نے کچھ عرصے کے لیے اس کو آپ کے ہاتھ میں دیا ہے، آپ کو اس میں بھیجا ہے کہ اس میں آخرت کے لیے بنا دو۔ جیسے کوئی کاروبار کرنے کے لیے جاتا ہے باہر، کو جو ہے مثلا لوگ یورپ چلے جاتے ہیں یا خلیجی ممالک میں جو ہے کمانے کے لیے کہ اپنا گھر اچھا بنا سکیں، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے وسائل فراہم کر سکیں، تو اگر یہ شخص وہاں جا کے کچھ سالوں کے لیے وہیں عیاشی میں مبتلا ہو جائے، شراب و کراب اور کلبز، نائٹس کلبز جو ان میں جاتا رہے، جو کچھ کمایا وہیں اڑا دے، کچھ عرصے کے بعد ہو سکتا ہے اس کو وہاں نکلنا پڑے، واپس آنا پڑے، یا زبردستی نکال دیں، تو کیا ہوگا؟ ہاتھ خالی، خسرت دنیا والآخرہ، حسرت ہی حسرت ہاتھ میں آئے گی۔ یہی مثال اس دنیا کی بھی ہے۔ خداوند اعلیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ آخرت کے مقابلے میں فقط ایک متاع ہے۔ متاع کی اگر لغت میں بحث پڑھیں، یہ جو لغت دان ہوتے ہیں انہوں نے بڑے بڑے جو ہے انہوں نے زندگی گزاری ہے تحقیق کرنے میں کہ لغت کا اصلی لغوی معنی کیا ہے۔ مثلا یہ جو لفظ متاع ہے، ایک جو ہے لغت دان جو ہے عربی شناس، وہ کہتا ہے کہ مجھے بڑا تعجب ہوتا تھا کہ خداوند عالم نے مال دنیا کیوں نہیں کہا۔ متاع کا معنی بھی مال ہی ہوتا ہے، لیکن متاع الدنیا جو لفظ جو ہے یہ کیوں آخر استعمال کیا ہے کہ الحیات الدنیا متاع، یا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، یعنی آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی مثال ایک متاع کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تو ظاہری سا معنی پتہ تھا کہ متاع یعنی مال، لیکن اس کی سرزنش بہت، یعنی برا مال، اس سے جو لفظ استعمال ہوتا ہے کوئی اچھا مال نہیں ہے۔ تو یہ کیا کرتے تھے، کیونکہ شہروں میں جو لوگ زندگی بسر کرتے ہیں، کوئی کسی محلے سے آ گیا، کوئی کسی قریے سے آ گیا، یہاں زبان مخلوط ہو جاتی ہے، نئی زبان آ جاتی ہے، جو پیور زبان ہوتی ہے وہ جو گاؤں قریہ کے لوگ ہوتے تھے عرب کے، مثلا پنجابی بھی آج سیکھنی ہو تو شہروں میں جو مخلوط ہو جائے گی، لیکن گاؤں میں دیہاتوں میں جائیں گے تو سرائکی پنجابی وہاں آپ کو پیور ملے گی، سندھی کوئی بھی۔ تو یہ گاؤں میں سفر کر رہا تھا، مختلف لوگوں سے کہتا ہے کہ ایک دن میں جا رہا تھا گاؤں میں، تو پرانے سے جیسے گھر گاؤں کے ہوتے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ میرے ایک گلی سے گزر رہا تھا، تو کیا ہوتا تھا کہ گھروں کے دیواروں کے ساتھ ہی باہر، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں روڑی، کوڑا کرکٹ جگہ جہاں جمع ہوتا پھینک دیتے ہیں ایسے۔ تو ایک لڑکی آئی، تو اس نے ایک جو گندا کپڑا خون آلود جو خاص ایام میں جو ہے خواتین استعمال کرتی ہیں ماہواری میں، تو اس نے دیوار سے پھینکا، جیسے پھینکا تو پیچھے اس کی والدہ یا کسی نے آواز لگائی کہ کدھر ہو، کہاں ہو، جلدی۔ تو اس نے کہا کہ میں متاع پھینکنے گئی تھی۔ تو کہتا ہے اس وقت میں نے دیکھا جو اتنا غلیظ گندا خون آلود کپڑا جو ہے اس کو متاع کہتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا کی مثال دی ہے، اے مومنین کرام، کس زبان سے اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی سمجھا سکوں۔ اللہ کرے ہماری ملکوتی آنکھیں کھل جائیں، ہماری باطن کی آنکھیں کھل جائیں، ہمیں حقائق کا پتہ چلنے لگ جائے۔ خدا بند عالم کے یہ کلمات کے الفاظ حکمت سے خالی نہیں ہیں۔ فعل الحکیم یا کلام الحکیم لا یخلو من الحکمہ، جو خالق کا حکیم کا قول اور فعل ہوتا ہے حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ جب وہ اس کو متاع کہہ رہا ہے، یعنی اتنے سرزنش ہو رہی ہے اس دنیا کی مال کی، تو بس اس میں سے اتنا استعمال کرو جتنا ضروری ہوتا ہے۔ جتنا مثلا عورت جو ہے وہ اتنا دنوں میں کپڑا وہ گندہ استعمال کرتی ہے جتنے دن ضرورت ہوتی ہے، پھر پھینک دیتی ہے، اس کو سنبھال کے رکھتی نہیں ہے۔ لہذا ہم بھی جو ہے دنیا کے مال ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اچھی زندگی بھی گزاریں، لیکن اللہ جو کہہ رہا ہے قرآن مجید میں کہ یہ کو دنیا کو ہدف اور مقصد بنا لینا اور یہ مال کو اتنا زیادہ فائدہ مند نہیں، ہاں اس کو فائدہ مند بنایا جا سکتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، انسانیت کی بھلائی میں خرچ کر کے، نہ ان فتنوں کی طرح کہ آج کل جو دین لیبل دین کا لگا ہوتا ہے، بزنس بہترین بزنس بن گیا ہے، بہترین قدرت حاصل کرنے کا طریقہ، اور پھر جو ہے یہ ہمارے دیندار چھوٹے چھوٹے مفاد کے لیے استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ بڑا استعمار، ہمیشہ ان کو لڑا جھگڑا کے دیکھیں پاکستان میں کیا بنیں گے، سارے مسلمان ہیں، شیعہ ہوں یا سنی ہوں، حتیٰ یہ بدبخت خوارج اور جو ہے والی اور نصیری لوگ ہیں، تھے تو ہمارے ہی، لیکن اتنا دین کو انہوں نے کاروبار اور اپنی شہرت کو ذریعہ بنایا کہ آج فتنہ و فساد بپا کر کے رکھ دیا، اور ہمارے اس میں کور جاتے ہیں بے گناہ ہی۔ ہنگوں میں دیکھیں جو خبریں آئی ہیں، 3 بیچارے دکانوں پہ اپنا کاروبار چلا رہے تھے، ان کو جا کے اڑا دیا۔ اسلام آباد میں کیا واقعہ ہوا، منڈی باؤدین میں صبح خدا کے گھر میں اذان دینے، لوگوں کو جگانے، نماز پڑھنے جا رہا تھا، اڑا کے رکھ دیا۔ اس کا قصور کیا؟ قصور کی ہے تو کسی ایک دو نے، اور اس کے لیے جو ہے قانون موجود ہے، اس کے لیے حملہ کریں۔ خود جو ہے یہ جو اسلام آباد میں جو ہے ایک خطیب نے جو ہے توہین کی ہے اہل سنت کی، اس کے خلیفہ کی، اس پر پابندی تھی۔ پابندی اٹھوانے والا کون ہے؟ وزارت مذہبی امور کا وزیر جو خود اہل سنت ہے، اپنے مفادات کی خاطر اس کو پابندی ہٹا کر یہ شیطانی کر کے جو ہے پہلے سے وہ بقول انہی کے دوستوں کے 5 اڈوں سے اس کی ٹکٹس ہو چکی ہیں، اس کو دے دیا گیا جو ہے پاسپورٹ، اور وہ کروڑوں روپے اپنی فیملی لے کر وہاں جا کے پھر وہ بھاگنا بھی تھا۔ تو ایران عراق کو آپ نے اس مذہبی جگہ پر آتا، اگر اس کو اتنا مذہبی درد تھا، کس کی گود میں جا کر بیٹھا ہے؟ MI6 اور انگلینڈ کا، ان کا مشن پورا کر کے مسلمانوں کو لڑا کے، اور ادھر سے یہ بدبخت یہ جو خوارج نکلے ہوئے آج یزید زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں صحابہ کے نام پر، ان لوگوں کو جو ہے شامل کر رہے ہیں اس دائرے میں جو خود دشمن اہل بیت، جو دشمن رسول خدا، جو دشمن اسلام، جنہوں نے اسلام کو شروع میں بھی نابود کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ چھوڑی، بعد میں بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا۔ اور یہ اس کی آڑ میں آ کے جو ہے مجرم ہے تو ایک بندہ ہے، باقی ایک قوم کے خلاف جو بکواس بازی ہو رہی ہے، اور حکومت بھی جو ہے ان کا ساتھ غور کریں کہ امام حسین علیہ السلام کا، آل نبی کا ذکر اگر کوئی 4 دیواری میں بھی کرتا ہے تو اس پر FIR کٹ جاتی ہے۔ اسی کے مقابلے میں کنجر، ڈھول تماشے والے جو ہے شرابی اور بدماش گلیوں میں جلوس نکال کے شادیاں، مضرے، کنجر سارا کچھ کر رہے ہیں۔ یہ اتنی داڑھیوں والے، یہ سنت رسول کے نعرے لگانے والے، ان کے خلاف کوئی بات نہ کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی توہین ہوئی، قرآن کو جلایا گیا، اس کے خلاف کوئی نہیں نکلا۔ اسرائیل کو جو ہے اس وقت تسلیم کر رہے ہیں عرب ممالک، ان کے خلاف یہ نہیں جا رہے۔ اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اتنا شدید اور اسلام دشمن قانون اسلام میں مدارس کے خلاف، علماء دین کے خلاف پاس ہو گیا، ان کو پتہ نہیں، اور یہ جو ہے چند ٹکوں کی خاطر اور استعمار کی جو ہے نوکری دیتے ہوئے اس سے بھولے ہوئے ہیں کہ کل ان سب کو جوتے پڑنے ہیں اور اسلام پر پابندی لگنی ہے۔ جو حال دین کا آج کل جو ہے یورپ میں ہے کہ ایک جو ہے بس مشکل سے گھنٹے 2 کے لیے چلے جائیں اپنے کلیسا چرچ وغیرہ میں، وہیں کریں، باہر آپ کی جرات نہیں ہے کسی شرابی کو، زانی کو، کسی دشمن خدا کو بھی آپ تبلیغ کر سکیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکیں، جرات نہیں ہے، علماء بول نہیں سکتے۔ یہی حشد ہے اب ہمارے ملکوں کا ہونے والا ہے، لیکن اس کا باعث کون ہے؟ یہ بدبخت اور جاہل اور یہ خوارج جو دین کے نام پر دین کو برباد کر رہے ہیں، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ لہذا میں یہاں پر پیغام دینا چاہوں گا اپنے ان مومن بھائیوں کو، مسلمان شیعہ ہیں جو سنی، جو حسینیت، کیونکہ آج کل صاف اب وہ شیعہ سنی مسئلہ نہیں رہ گیا، اب ہو گیا ہے حسینیت اور یزیدیت۔
اپنے آپ کو جو حسینیت کی طرف ہو، اپنی آخرت کو خیال رکھو. جذبات میں آ کر بھی دشمن گالیاں دیتا بھی رہے، ہمارا کام نہیں ہے گالیاں دینا. وہ جان بوجھ کے 2-4 شہادتیں کروا کر چاہتا ہے کہ ادھر سے بھی مقابلہ ہو. ہمارا کام اسلام عقل حکم نہیں دیتا کہ کسی بے گناہ کو جا کر جو قتل کر دو، اور اس کا ہمیں حساب دینا پڑے گا. اور اشد فتنہ سے بدتر ہے یہ جو ہے، قتل سے بدتر ہے یہ فتنہ. ہاں اپنا دفاع کریں، اپنا حکومت کو بتائیں اگر ممکن ہے، اگرچہ وہ کار تو نہیں رہی. آپ نے گاؤں علاقوں میں شیعہ سنی بن کے اپنا جائز قانونی طریقے سے تحفظ کریں. کسی بھی بے گناہ کو جا کے اگر انہوں نے پتھر مارے تو آپ کسی جاتے ہوئے ان کے مذہب کے جو ہے اس کے ہاتھ بازو توڑ دیں تو گناہ ہے، ظلم ہے، اور اس سے فتنہ پھیلتا ہے. دوستان عزیز، قربانی دے کر بھی لوگوں کو حقائق اسلام اور حقائق محمد وال محمد صحیح سیرت اور رسوا اگر بتا دیں تو شہزادہ فساد ختم ہو جائے. ہمارے بھی دوستوں کی کمزوری ہے کہ ہم نام اور لیبر جو لگاتے ہیں، عمل اس کے مطابق، ہمارا عمل جو ہے وہ ائمہ اہل بیت کے مطابق نہیں ہوتا، تو فتنہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. لہذا یہ دنیا کا مال و متاع یعنی ایک کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے. تب فائدہ مند ہو سکتی ہے جب جائز طریقے سے استعمال کریں جتنی اس کی ضرورت ہے. اور جیسے ایک عورت خاص دنوں میں جتنا اس کو ضرورت ہوتی ہے وہ کپڑا وغیرہ استعمال کر کے پھر اس کو پھینک دیتی ہے، اس کو سنبھال کے نہیں رکھتی، اس طرح سے جتنی ضرورت ہے زندگی میں اتنا مال اپنے اوپر خرچ کرو، اپنی اولاد پر حلال طریقے سے، حرام سے بچو. آج کل کے فتنے کا ایک اصلی سبب کسی وقت انشاءاللہ ٹائم ملتا ہے تو میں بولوں گا، وہ ہے مال حرام. مال حرام سے آنکھوں پر چربی چڑھ جاتی ہے، کان بہرے ہو جاتے ہیں، حق سنائی نہیں دیتا، انسان غلاظت میں چلا جاتا ہے. آپ نے آپ کو بھی انفسکم واہلیکم نارا، اس آگ سے بچاؤ کہ جو المناک ہے، دردناک ہے، دلوں تک پہنچ جائے گی. اس کے بعد تیسری صفت جو اس دنیا کی بیان ہوئی ہے قرآن مجید میں اور احادیث میں کہ یہ دنیا عامل فریب ہے، دھوکہ دینے والی ہے. اکثر لوگ اسی دنیا کی وجہ سے دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ اس میں ظاہری طور پر اتنی جذابیت ہے، اتنی اس کی جو ہے ظاہری طور پر اس کا حسن و جمال ہے کہ لوگ اپنے اصلی ہدف اور مقصد کو بھول کر اور اس خواب میں ایسے شیرین خواب میں چلے جاتے ہیں کہ پھر اٹھنے کا نام نہیں لیتے اور اپنی زندگی کا ایک حصہ جو ہے تباہ کر دیتے ہیں. اور خدا کے مقابلے میں اس دنیا اور اس دنیا داروں کو اپنا جو ہے وہ وارث، اپنا خالق، اپنا قادر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ دنیا دینے والا بھی لینے والا بھی خدا ہے. خدا کے ساتھ شرک نہ کریں دوستان، ان الشرک لظلم عظیم. شرک ظلم عظیم ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا لیکن کبھی مشرک کو معاف نہیں کرے گا. خدا کے مقابلے میں دنیا کو خدا بنا لینا، دنیا داروں کو خدا بنا لینا، حکمرانوں کو اور یہ جو ظالم خون چوسنے والے جو پڑے ہوئے ہیں ان کو اپنا مرجع و ماوا بنا لینا، یہ خدا کے ساتھ شرک ہے، یہ بت پرستی ہے. اتنا ان کے ساتھ رکھو جتنی ضرورت ہے، مجبوری ہے، ورنہ ہمارا اور آپ کا ملجا و ماوا خدا اور خدا کا دین ہے. اگر جو ہے ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو ہے اپنے من کو تن سمجھ لیا ہے، یعنی جو میں یعنی میرا روح جو میری حقیقت ہے اس کو بھول کر آپ نے اس جسم کو جو ہے اپنی حقیقت سمجھ لی ہے، اور اس جسم کے ناد و نخرے کے لیے، اس کی جو ہے بھلائی کے لیے سارا کچھ ہم نے زور اس پر لگا دی ہے. اور اپنی روحانیت، اپنے روح کو صحت مند رکھنے کے لیے، اپنے روح کے علاج کے لیے، اپنے روح کے جو ہے طہارت کرنے کے لیے ہم کچھ کام نہیں کر پاتے، اس سے غافل ہو گئے ہیں. سارے کا سارا جو ہے جتنا اس پر جسم پر لگاتے ہیں وہ ضائع ہو جاتا ہے، اور بھول گئے ہیں کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا کا مال جو ہے، یہ دنیا کی زندگی، یہ دھوکہ ہے، یہ جھوٹ ہے. اس میں اپنے آپ کو غرق نہ کر دو. اس کے بعد یہ آیت نمبر جو ہے 20 تھی اس کی سورہ حدید کی. اس کے بعد جو آخری پوائنٹ ہے، اور بھی بہت زیادہ صفات بیان ہوئی ہیں لیکن جو مہم ترین صفات میں سے خداوند عالم نے بیان کی ہے یہ زندگی دنیا کی، اس کو کہا ہے لہو و لعب. لہو و لعب کیا ہوتا ہے؟ لہو ایسی سرگرمی کہ جس کا کوئی ہدف اور مقصد نہ ہو. انسان مشہور، جیسے ہم ساری رات بیٹھ کر گپیں لگاتے ہیں، حتیٰ ہم بعض معذرت جو ہے
یہ علماء تو نہیں کہہ سکتا ہم، جو طالب علم لوگ بات آتے ہیں فارغ ہوتے ہیں تو بجائے اس کے کہ رات وقت بیٹھ کر ہم جو ہے کوئی علمی مباحثہ کریں، کوئی اخلاقیات پر بات چیت کریں، اپنی جو ہے عبرات حاصل کریں زندگی سے، آئندہ کے لیے اپنی قوم اور اپنے دین کے مسائل پر ڈسکس کریں، ہم بھی ساری رات بیٹھ کے گپیں لگاتے ہیں. اور جیسے ہمارے گاؤں میں بنے ہوتے ہیں دارے بیٹھ کے، شام کو بیٹھتے ہیں اور ساری رات جناب والا ڈھولے مائیے سن رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، گپیں لگا رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں. کبھی بیٹھ کے کہ چلو رات کا ٹائم ہے، اپنے گاؤں کی، اپنے شہر محلے ملک کی اصلاح کو لے کے سوچ لیں، کیسے تعلیم کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، ہم لوگوں کی کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں، کیسے اپنی گلی محلے کی صفائی کو ٹھیک کر سکتے ہیں. پینے کا سارا پانی اگر حکومت نہیں کر سکتی تو ہم کیا کر رہے ہیں، اپنی اولاد کے دین کے لیے اور دین شناسی کے لیے، فکر بلند کرنے کے لیے، ان برائیوں سے دور رکھنے کے لیے، اپنی عاقبت کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. بیٹھ کر اگر ہم اس کو ڈسکس کرتے تو آج ہم ملائکہ سے آگے چلے جا چکے ہوتے، لیکن ہم ساری رات دن، اور آج کل تو ہم پاس موبائل آ گئے ہیں، بیٹھے ہوئے گھروں میں جھگڑا، اولادیں والدین سے دور ہو گئی، والدین اولادوں سے دور ہو گئے. شیطان کا یہ آلہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، کیونکہ دین کا تو ہم بہت کم استفادہ کرتے ہیں. دین کا بھی کرتے ہیں تو دین کا نام لگا کے، لیبل لگا کے، ایسی جو ہے شعلہ بیان اور بغض سے بھری ہوئی پوسٹ اور ایک دوسرے سے فتنہ مچانے کے لیے جو ہے استعمال کرتے ہیں. وہ ہمارے دشمن جو ہیں 5-7 کوئی شیعہ بن کے، کوئی سنی بن کے، ایک دفعہ وہ ایک آگ لگا دیتے ہیں اور ہم نااہلوں کی طرح صبح و شام ایک دوسرے کی جو ہے توہین کرتے رہتے ہیں، گناہ میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں. پھر جو ہے میں پہلے کیونکہ میڈیا سے زیادہ نہیں تھا، کچھ عرصہ سے فیس بک پر جو ہے درس اپلوڈ ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں نہ چاہتے ہوئے اس میں کتنی گھٹیا غلیظ جو ہے وہ فلموں کے پارٹس ہوتے ہیں، اور جو ہے ایسے بنے ہوئے گھروں میں بیٹھ کے لوگ ڈرامے اور فلمیں بنا رہے ہیں، گاؤں کے لگے ہوئے ہیں جناب، ہر وقت جگت بازی اور ٹائم کے ضیاع. اس کو کہتے ہیں سرگرمی. اور لعب کیا ہوتا ہے؟ لعب ہوتا ہے کوئی کھیل بازی، لیکن کون سی؟ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، جو ایسے ہی بس لگے رہو، یعنی کھیل تو ہے لیکن اس کا کوئی نہ ورزش اس کا ہدف اور مقصد ہے، نہ اس سے کوئی جو ہے جسم اور روح کی اصلاح ہے، بس ایسے لگے رہو. اس کو کہتے ہیں لعب. تو خدا فرماتا ہے قرآن مجید جو کہتا ہے کہ یہ دنیا زیادہ تر لہو و لعب ہے. اس میں جو ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، سورہ انعام کی آیت 32، کہ دنیا کی زندگی، دنیا یہ ساری نہیں کہہ رہا، دنیا کی زندگی، وہ زندگی جس میں دنیا ہدف اور مقصد ہو، یہ لہو و لعب ہے، یہ فالتو کی سرگرمی ہے، تباہی اور بربادی ہے، شیطان کا کنبہ ہے. اس سے اپنے آپ کو بچا لو، بلکہ جو ہے خدائی زندگی، صبغۃ اللہ کا رنگ جو ہے وہ اختیار کرو اور حقیقی انسانیت سیکھو، تاکہ یہ آپ کی آئندہ زندگی کے لیے کام آ جائے. تو اس کے بعد جو ہے ایک آخری جو یہاں پر میں پوائنٹ عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ سفر جو یہ ہماری دنیا جو ہے یہ سفر ہے آخرت کی طرف، چل رہا ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں. اور حیات اخروی، آخرت کی زندگی جو ایک لمبا طولانی سفر ہے. اس کا پہلا مرحلہ تو وہ تھا کہ جو ہم جو ہے آئے اس دنیا میں خدا کی طرف سے، کس طریقے سے آئے، یہ ماں سے پوچھیں یا باپ سے پوچھیں کہ وہ 9 مہینے انہوں نے کیا بیچاروں نے سختی اور مصیبت اٹھائی، اور اس کے بعد بھی پھر اس دنیا میں آ گئے. اس دنیا میں جو ساری زندگی بچپن سے آپ کو جوان کیا، جوانی بڑھاپا یہ ایک ہے، اس کے بعد برزخ کی زندگی، اور برزخ کے بعد عالم آخرت جو ہمیشہ کی زندگی. تو اس میں خدا بندہ فرماتا ہے الی ربک یومئذ المساق، الی ربک یومئذ المساق، کہ خدا کی طرف جو ہے یہ حرکت و سیر ہے، جتنی بھی حرکت ہو رہی ہے، جتنا بھی سفر ہو رہا ہے، یہ خدا بند عالم کی طرف ہے. الی ربک یومئذ المستقر، یہ استقرار اور جو سکون ہوگا، ٹھہراؤ جو ہوگا، جو ٹھکانہ سے رکیں گے، وہ بھی خدا کی طرف ہے. سورہ قیامت کی آیت 12. تو اس لیے اپنی آرام والی زندگی کی طرف یہ جو سفر ہو رہا ہے، سفر کا حقیقت سفر میں پہلے بیان کر چکا ہوں پہلی دوسری جو ہے جلد میں، کہ سفر دنیا سے آخرت کا ایسے ہی ہے کہ ایک دنیا سے آپ اپنی کھڑکی اور دروازہ بند کر کے دوسری دنیا میں کھول لیں اور اس کے حقائق سے آشنا ہو جائیں. تو
کبھی کبھی سفر مکانی ہوتا ہے، جیسے ہم اسلام آباد سے لاہور، لاہور سے سرگودا، سرگودا سے باولپور، پھر کراچی، اس طرح کا یہ سفر مکانی ہے کہ ہم ایک مکان سے جدا، وہاں کی چیزوں سے جدا ہو کر دوسرے مکان میں چلے جاتے ہیں۔ ایک ہے سفر زمانی کہ جو ہر انسان جو ہے آئندہ میں ہوگا یا حال میں یا ماضی اس نے سفر کیا اور یہ سفر جاری رہے گا، اجباری یا زمانہ رکتا نہیں ہے، یہ زمانے کا سفر جاری رہے گا۔ یہی انسان کو بچہ بناتا ہے، بچے سے نوجوان، نوجوان سے جوان، جوان سے پھر ڈیڑھ عمر بوڑھا، اور پھر آگے لے کے چلا جاتا ہے، کسی کا یہ انتظار نہیں کرتا۔ اور کبھی کبھی سفر جو ہوتا ہے وہ عالم کا سفر ہوتا ہے، کبھی جیسے ہوتا ہے نا یہاں سے چاند کا سفر، یہ اسی عالم میں ہے۔ ایک سفر جو ہے اس عالم دنیا سے عالم آخرت کی طرف کے درمیان میں، پھر عالم برزخ ہے، اور عالم برزخ سے جو ہے پھر عالم آخرت کی طرف، کہ جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم کبھی کبھی اپنے خواب میں بھی سفر کرتے ہیں، یعنی سوئے ہوتے ہیں تو خواب میں ہم دوسرے عالم میں چلے جاتے ہیں، وہاں کی حقائق سے بعض کا آگاہ ہوتے ہیں لیکن جلدی واپس آ جاتے ہیں۔ اور اسی لکھا ہے کہ موت اور خواب یا نیند یہ آپس میں دو بھائی ہیں یا بہن بھائی ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ اس سفر سے ہم واپس آ جاتے ہیں، لیکن جب آخرت کے سفر پر جائیں گے وہاں سے پھر واپسی ممکن نہیں ہے، پھر آگے ہی آگے جانا پڑے گا۔ لہذا یہاں خدا سے لے کر خدا تک کا سفر ہے، اس کو سمجھ جائیں تو بہتر ہوگا کہ خدا کی طرف سے آئے۔ خدا نے 4 دن کے لیے ہمیں تھوڑی سی آزادی دے کے چھوڑ دی ہے، پھر خدا کی طرف سے چاہو نہ چاہو پکڑ کے لے جائیں گے۔ لہذا یہ سفر 2 قسم کا ہے کہ خود تیار ہو کر اسی دنیا میں پہلے اسی عالم کو دیکھ لو تو یہ ممکن ہے، میں پہلے بیان کر چکا ہوں ولایت کے موضوع میں، انسان اور جہان شناسی اور حجت خدا کی شناخت کے بارے میں بیان کر چکا ہوں کہ اسی دنیا میں بیٹھ کر اگر آپ تقویٰ کی منزل پر آ جائیں، عرفان کی تھوڑی سی آنکھ کھل جائے تو آپ دوسرے عالم کے حقائق سے آگاہ ہو سکتے ہیں۔ تو جب آپ کو لینے کے لیے آئیں گے آپ کے لیے مشکل نہیں بنے گی، آپ خود بخود دیکھی بھالی جگہوں پر خوشی سے چلے جائیں گے۔ اور اگر اس سے آشنائی پیدا نہ کی تو آپ کو پکڑ کر جو ہے پھر بھی لے جائیں گے، بالکل اجنبی جگہ ہوگی جس کی دنیا کی نہ آپ کو زبان آتی ہوگی نہ آپ کے لیے زاد راہ ہوگا، تو مشکل میں پڑیں گے۔ پھر وہ عالم جو آخرت ہے، وہ جو حرکت ہوتی ہے جا بجائی، وہ عالم اس عالم سے شدید تر ہے، طاقتور تر ہے، عظیم ہے۔ وہاں جا کر جو ہے آپ کے لیے ہر چیز نہیں ہوگی، تو بہتر ہے کہ پہلے وہاں اس سے آشنائی اور شناخت حاصل کر لیں۔ دوستان یہاں جو کہتے ہیں موت آئی، موت فقط آتی ہے ہمارے جسم کو کہ یہ بے حرکت ہو جاتا ہے، روح کو موت نہیں آتی، روح آگے بھی جا کر جو ہے حرکت جاری رکھتا ہے۔ لیکن یہاں تو پتہ ہوتا ہے کہ سفر کون سا ہے، زبان کون سی ہے، یہاں کون سا مال و متاع چاہیے۔ اگر وہاں سے آشنائی اور حقیقت نہیں ہوگی تو تباہی اور بربادی ہوگی۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ما خلقتم للفناء بل خلقتم للبقاء، آپ فنا کے لیے، تباہی و بربادی کے لیے خلق نہیں ہوئے ہو بلکہ ہمیشہ باقی رہنے کے لیے خلق ہوئے ہو۔ وَإِنَّمَا تُنْقَلُونَ مِنْ دَارٍ إِلَىٰ دَارٍ، فقط تم ایک گھر سے دوسرے گھر، ایک دنیا سے دوسری دنیا کی طرف منتقل ہو جاؤ گے۔ یہاں تم نابود نہیں ہوگے، فقط یہاں کا جسم یہاں رہ جائے گا، لیکن تمہاری جو حقیقت ہے وہ خود بخود جو ہے وہ آگے چلی جائے گی۔ لہذا یہ سفر کبھی اختیاری ہوتا ہے کبھی اجباری، جیسے ہوتا ہے نا پولیس والے پکڑ کر آپ کو ایک مکان سے دوسرے مکان میں لے جاتے ہیں، جیل وہ بڑی سخت ہوتی ہے، بڑے منحوس قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ، وہاں آپ کے آرام کا، محبت کا، آپ کی عزت و احترام کا خیال نہیں رکھا جاتا جب وہ زبردستی پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ لے بھی جائیں اور آپ پاک اور صاف ہوں تو وہ آپ کا احترام بھی کریں گے اگر ان میں کوئی ضمیر ہوا تو۔ لہذا اجباری سفر کے بجائے کہ آپ کو کھینچ کر لے جائیں، خود اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، اس کے لیے اپنا زاد راہ تیار کر لیں، اور یہ حرکت چلتی رہے گی، یہ سفر ہونا ہی ہونا ہے، اس کو بھلائیں نہیں۔ یہاں پر ایک اور کبھی کبھی سوال دوستان کرتے ہیں مولانا صاحب، یہ آپ بار بار آخرت اور قیامت کے بارے میں موضوع شروع کر دی، ہمیں بھی پتہ ہے، جانا ہے فلاں، اتنی کیا اہمیت ہے، سب کو پتہ نہیں ہے، سب دیکھنے لے آئے ہیں، مرنا بھی ہے تو اگر ہوا تو دیکھا جائے گا۔ تو اس میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی اہمیت جو ہے، بحث کی آخرت اور موت کے بارے میں
یہ ہے کہ ہم اس سفر کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو کہ ابدی اور ہمیشہ کا سفر ہے، اور وہاں ہمارا ٹھکانہ ہے۔ اکثر لوگ اس سے غافل ہو جاتے ہیں، لہذا ہمارا کام ہے کہ لوگوں کو اس سفر کے بارے میں، اس عالم کے بارے میں لوگوں کو بتائیں اور لوگ پہلے سے سمجھ جائیں تاکہ مشکل پیش نہ آئے۔ دوسرا جو ہے، جو حوادث وہاں پیش آئیں گے وہ ان کی قوت اور شدت اس دنیا سے ہزارہا بلکہ لاکھوں درجہ شدید تر ہوگا، کبھی تر ہوں گے وہ، کیونکہ سفر آخر جو ہے وہ عالم وجودی، اس عالم سے جو برتر اور عالی عالم اور دنیا اس میں ہے، لہذا جتنا اس سے وہ شدید تر اور عظیم تر وہ عالم اور دنیا ہوگی، اس کے آثار بھی شدید اور کبھی ہوں گے۔ وہاں کی نعمتیں اتنی لذیذ اور شیرین اور دل ربا ہوں گی کہ جس کے بارے میں تصور نہیں کر سکتے، اور وہاں کے عذاب اور شکنجے اور مصیبت اتنی سخت ہوگی، خدا جانتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس کو بار بار لوگوں کو بتانا چاہیے۔ ابھی بڑھاپے میں بھی اگر ہو، خدا نہ خاصا غلطیاں ہو گئی ہیں، اس طرف توجہ نہیں ہوئی، ابھی وہ خدا نے موقع دیا ہوا ہے، سانس روح قبض ہونے سے پہلے پہلے توبہ کے دروازے بھی کھلے ہیں، عمل کا دروازہ بھی کھلا ہے، نیتوں کو پاک کر لو، کردار کو پاک کرو، اپنے خدا کی طرف خود پلٹ آؤ، یہ آسان ہو جائے گی۔ حتیٰ اس کا اگر احتمال بھی دیا جائے، ابھی تک اگر جو ہے بعض کا ہو سکتا ہے عقیدہ جو ہے وہ پختہ نہ بھی ہو کہ پتہ نہیں قیامت ہے نہیں دیکھی، کیسے ایسے بیٹھ کے تو میں فقط یہاں پر امام علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان کر دوں گا کہ جب وہ دہری کے ساتھ بیان کر رہے تھے، عقلی بحث ہو رہی تھی، وہ قبول نہیں کر رہا تھا، امام علیہ السلام نے جو اس کو آخری جواب دیا، اس کا دیکھو میں تمہیں جو آخری اس کا جو ہے چانس دیتا ہوں کہ تم کہتے ہو کہ جو کچھ ہے اس دنیا میں عیاشی مصیبت جو گزار لو، اس کے بعد مر جانا ہے، مٹی پاؤڈر ختم۔ میں کہتا ہوں کہ اس دنیا میں اچھی زندگی دین کے مطابق گزارو، کچھ جو ہے حدود و قیود ہوں گی، اللہ نے کوئی حلال نعمتوں سے منع نہیں کیا ہے، فقط کچھ قیود ہیں، لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے، یا ہمیشہ کے لیے تباہی اور بربادی، مصیبت، عذاب، شکنجہ، آگ، یا اللہ کی وہ نعمتیں کہ جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب اگر تمہاری بات ٹھیک ہو کہ آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، یہی دنیا ہے، تو میرا کوئی اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا، فقط یہ کہ تم نے مکمل لا ابالی اور عیاشی سے زندگی گزار دی، میں نے کوئی تھوڑی سی حدود و قیود کے اندر گزاری، زیادہ آپ کی طرح عیاشی نہیں کر سکا، نماز روزہ میں جو ہے بعض عبادات میں مشہور رہا، تم آزاد رہے، بے پدر و مادر رہے، تم بھی مر کر مٹی، میں بھی مٹی، تو کوئی میرا زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ لیکن اگر میری بات احتمال کی حد تک بھی درست ہو تو میری آخر سمجھ جائے گی تمہارے لیے جہنم ہی جہنم ہے ہمیشہ کے لیے۔ تو لہذا عقل یہ کہتا ہے، احتیاط یہ کہتی ہے کہ حقیقت کی طرف آ جاؤ، خدا سے ڈر جاؤ۔ خدا بند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جو ہے حقیقت آخرت اور اپنے مقصد اور ہدف خلقت کو سمجھنے کی اور انسانیت پر اور دین محمد وال محمد کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی اولاد الاطیبین الاطہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔